بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عباس خٹک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عباس خٹک آفیشل۔ میرے بھائی اور دوستو، آج کے اس ویڈیو میں جو وظیفہ لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے عصر کی نماز کے پڑھنے کے بعد کرنا ہے۔ جب آپ لوگ عصر کی نماز سے فارغ ہو جائے، عصر کی نماز آپ لوگ ادا کریں، اس کے بعد آپ لوگوں نے وہیں پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اپنے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے گھر میں رزق میں فراخی، کشادگی، اضافہ ہوگا۔ رزق میں تنگی ہے، مشکلات ہے، آپ لوگوں کی مشکلات دور ہو جائے گی۔ پیارے بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اور انسان کی پیدائش کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ لہٰذا انسان کی پیدائش کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنا ہے۔ انسان نے اس دنیا میں زندگی گزار کر اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اپنی آخرت کو کامیاب بنانا ہے۔ آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار دنیا کی زندگی پر ہے۔ اگر کسی انسان نے اپنی دنیا کی زندگی کو نیک اعمال میں گزار دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے، بندگی کرتے ہوئے گزاری، تو اس کی آخرت کامیاب ہو جائے گی، اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ اگر کسی نے اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے دنیا کے پیچھے لگ گیا، آخرت کو بھول گیا، اپنے رب کو بھول گیا، نیک اعمال کرنے سے وہ غافل رہا، تو اس کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ اور اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان جہنم سے بچ گیا اور جنت چلا گیا، وہی انسان اصل میں کامیاب ہے۔ ہماری نظروں میں تو کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جس کے پاس دنیا میں دولت ہو، بہت زیادہ پیسہ اس کے پاس موجود ہو، اس کے پاس اعلیٰ اور جدید قسم کی گاڑیاں ہو، اور وہ محل میں اپنی زندگی گزار رہا ہو، تو انسان کامیاب ہے۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل کامیاب انسان وہ ہے جس نے جو ہے اپنے رب کو راضی کیا، جنت چلا گیا اور جہنم سے اسے نجات ملی۔ لہٰذا دنیا میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن چونکہ انسان کو دنیا میں زندگی بھی گزارنا ہے اور زندگی گزارنے کے لیے اسباب بھی تلاش کرنے ہیں، انسان کی زندگی گزارنے کے لیے مال و دولت چاہیے، پیسہ چاہیے، رزق بھی چاہیے، کیونکہ کھانے پینے کے بغیر انسان کی زندگی نہیں گزر سکتی۔ لہٰذا دولت اور پیسہ کمانے کے لیے محنت اور کوشش بھی کرنی چاہیے، اور دین اسلام نے ان سے لوگوں کو منع بھی نہیں فرمایا، بلکہ ہر انسان کو یہ تاکید کی ہے کہ رزق کمانے کے لیے اسباب تلاش کرے، محنت کرے۔ فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ، جو انسان حلال رزق کے لیے کوشش کرے گا، محنت کرتا ہے، وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ نے دنیا کے لیے زندگی گزارنے کے لیے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، دولت پیسہ بھی کمانا ہے، لیکن آپ کی زندگی کا مقصد دنیا، دولت، پیسہ نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی کا مقصد آخرت کی کامیابی اور رب کی رضا ہونی چاہیے۔ میرے بھائیو اور دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، اور آپ لوگوں نے عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ عصر کی نماز کا پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے، لیکن جو مرد حضرات ہے اس نے باجماعت نماز پڑھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وظیفے کو فائدہ مند، مؤثر بنانے کے لیے 5 وقت نماز کی پابندی
پابندی بھی کرنا ضروری ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھنا ضروری ہے، تب جا کر یہ وظیفہ آپ لوگوں کو فائدہ دے سکتا ہے، اس وظیفے میں تاثیر پیدا ہو سکتی ہے، اور جو خواتین ہیں وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ سب کو اس وظیفے کی اجازت ہے، لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، ورنہ پھر وظائف میں تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی، وظیفہ آپ لوگوں کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ لوگوں نے عصر کی نماز کے پڑھنے کے بعد پہلے اور آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، جو زیادہ افضل ہے۔ کتنی بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے؟ جتنی زیادہ آپ لوگ پڑھنا چاہے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، اور درمیان میں 101 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دو صفاتی نام پڑھیے، یا رزاق جل جلالہ، یا فتاح جل جلالہ، یا رزاق جل جلالہ، یا فتاح جل جلالہ۔ ان دو ناموں کو آپ لوگوں نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب وظیفہ مکمل ہو جائے، رزق میں فراخی کے لیے دعا مانگے، انشاءاللہ آپ لوگوں کے رزق میں فراخی ہوگی، کشادگی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کے لیے رزق کے لیے اسباب اور جو ذرائع ہے وہ پیدا فرمائے گا، انشاءاللہ ساری مشکلات دور ہو جائے گی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔